الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے جس مذہب کی پیروی اور کسی نہ کسی درجے میں تعمیل کرنے کا ہم سب کو موقع عنایت فرمایا ہے، وہ مذہب نہایت عظیم الشان، بلکہ اگر موازنہ کیا جائے اور آزمائش کی جائے تو پوری انسانی فطرت، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام کو اور انسان مذہب اسلام سے اپنے آپ کو بالکل قریب پائے گا. یہ سراپا رحمت ہے. جس دین اور شریعت کے اوپر ہم اور آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی فلسفہ یونان نہیں ہے جو محض ایک نظریے کا نام رہے اور جس کے خواب تو بہت دیکھے جاتے ہیں لیکن شرمندہ تعبیر کہیں نظر نہیں آتی. انسان مختلف قسم کی حالتوں میں نظام ترتیب دیتا ہے، لیکن پھر اسی نظام کے اندر تحریف ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، ترمیم ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس کے سامنے حالات اور انقلابات پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے نظام کے اندر تبدیلی کرنے پر مجبور ہوتا ہے. لیکن یہ خدائی قانون ہے. پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعتوں کے لانے والے تمام پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا، رسالت کا آغاز ہوا. شریعت وہاں سے اس دنیا کے اندر اتری ہے. نظام زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، ان کی اولاد کو، اس وقت کے موجود افراد کو، انسانی نسل حضرت آدم سے آگے بڑھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اور ان کے تمام ماننے والوں کے لیے، انسانیت کے لیے میرے دوستو ایک شریعت عطا کی کہ اب اس کے مطابق تم کو زندگی گزارنی. کیا یہ حق نہیں ملنا چاہیے؟ ایک انسان میرے دوستو وہ اپنے بچوں کی فطرت سے واقف ہوتا ہے، ان کی ضرورتوں سے واقف ہوتا ہے. ہم اور آپ اپنے گھرانوں میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس ماحول کے اندر اس کی پرورش اور پرداخت ہوتی ہے، تو جو ماں ہے، جو باپ ہے، یا جو بھی اس بچے کے آس پاس کے لوگ ہیں، وہ اس کی فطری ضرورتوں سے واقف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور اس کی ضرورتوں کو اپنی طاقت کے بقدر اچھے
اچھے انداز میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ روزانہ بچے کے لیے 5,000 روپے کا کھلونا پیش کر سکے، وہ شاندار قسم کا اس کے لیے جھولا لا سکے، لیکن ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے کی پرورش اور پرداخت کے اندر جسمانی طور پر کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اپنا خون جگر پلاتی رہتی ہے ماں، اور جب وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ اب نوالا کھا لے گا تو نوالا توڑ توڑ کر کے وہ ماں اس کو کھلاتی ہے۔ تو ایک انسان اپنے بچے کی فطرت سے واقف ہے اور اس کی ضروریات کے لیے وہ سامان کرتا ہے، اس کے لیے نظام زندگی کو ترتیب دیتا ہے۔ اور انسان ہی کیا، حیوانات کے اندر آپ دیکھ لیجئے جن کے اندر تو قوت گویائی بھی نہیں ہے، وہ بولنا بھی نہیں جانتے ہیں، اور انسانی بچوں کی طرح اشارے اور کنائے بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کم سے کم انسان کا بچہ بولتا نہیں ہے تو اشارہ تو کم از کم وہ تھوڑا سا جب آگے بڑھتا ہے تو کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اسے پانی کی ضرورت ہے تو اس کی طرف اشارہ کرے گا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کو مانگے گا، اس کی طرف اشارہ کرے گا۔ جانوروں کے اندر تو نہ گویائی کی طاقت ہے اور نہ ان کے اندر اشارات کو سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی ایسا وہ موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرغیاں اپنے بچوں کے نظام زندگی کو ترتیب دے، چیل کوے بھی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے جتن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو جب نظام زندگی ترتیب دینے کا حق انسان کو ملا ہوا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے ایسا کرتا ہے، ایک جانور بھی اپنے فطری تقاضے کی بنیاد پر اپنے بچوں کی پرورش اور پرداخت کا حتی الامکان کام کرتا ہے، تو جو خالق ہے پوری کائنات کا، زمین کا، آسمان کا، چرند کا، پرند کا، درند کا، بحر کا، بر کا، خشکی اور تری کا، حضرت انسان کا، اشرف المخلوقات کا جو خالق ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا اسے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کے لیے نظام اور آئین عطا کرے؟ اسی نظام زندگی کا نام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دین ہے، شریعت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی سنت اور قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا اصول زندگی ہم سب کو ترتیب دے کر کے عنایت کر دیا ہے۔ یہ حق اسی کو ملنا چاہیے، وہی خالق کائنات ہے، ایک ایک بچے کا خالق اور مالک وہی ذات ہے۔ جب وہ خالق ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانی زندگی کے لیے جہاں خورد و نوش کے لیے اسے کھانے پینے کے سامان کی ضرورت تھی وہ بھی اللہ نے دیا، سورج اور چاند کی روشنی اور ان کی گرمی اور چاندنی کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ بھی عطا کیا، ہواؤں کی، پانی کی، پتھر کی، درخت کی، جن چیزوں کی ضرورت تھی انسانی جسم کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی نشو و نما کے تمام اسباب کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ اسی طرح زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو راستہ ہونا چاہیے، وہ حق بھی اسی پروردگار کو ملتا ہے، کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا اعلیٰ دماغ کا انسان اکیلا فرد ہو یا اس طرح کے دماغوں کی پوری ایک جماعت ہو، اس فرد سے یا اس پورے گروہ سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ تمام تر دنیا کے اندر بسنے والی انسانی
آگاہ ہو سکے. ہے کسی کے پاس یہ طاقت؟ نہ کسی فرد کے پاس ہے اور نہ کسی ٹکڑی اور جماعت کے پاس ہے کہ وہ پوری انسانیت کے فطری تقاضوں سے آگاہ ہو سکے. اور نہ یہی امید اس فرد یا جماعت سے ممکن ہے کہ جہاں جہاں انسانی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے خود اس کے اپنے بھی کچھ مفادات ہیں ان کا تحفظات کر سکے. میرے دوستو کبھی بھی وہ عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حق کسی انسان کو نہیں دیا کہ پوری انسانیت کے لیے نظام زندگی اور دستور حیات کوئی انسان بنائے یا کسی انسانی طبقے کو مکمل طور پر یہ حق دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے خود نظام مرتب کیا اور اس نے پیغمبر کی زبان سے اور قرآن کریم کی شکل میں ہمیں پورا نظام زندگی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا جو سراپا رحمت ہے, سراپا عدل ہے, اس کے اندر اعتدال ہے. انسانی زندگی کے اندر جو فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہر زمانے کے اندر قیامت تک کے لیے اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو 1400 سال پرانا نظام ہے, اس متوکل اور مہذب متمول اور ہر طرح سے سجی سجائی ایجادات سے بھرپور اکتشافات سے مالا مال اس دنیا کے اندر کیسے وہ 1400 سال پرانا نظام زندگی کارآمد بن سکتا ہے؟ یہ تو فرسودہ نظام ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آپ ایک بات طے کر لیجئے, جیسے جیسے انسانی زندگی ترقی کے منازل طے کرتی جائے گی مذہب اسلام کی ضرورت اتنی ہی زیادہ شدید انداز میں بڑھتی چلی جائے گی. پہلے کم تھے وسائل تو رہبری اور رہنمائی کی ضرورت بھی کم تھی, آج وسائل بڑھ گئے, سماج مہذب بن گیا, سماج متمدن بن گیا, سماج ہر طرح کی ایجادات سے مالا مال ہو گیا, نئے نئے اکتشافات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, شریعت کی اور مذہب کی اہمیت اور افادیت ایسے وقت میں مزید بڑھتی چلی جاتی. اور پہلے تو آسان تھا جواب دینا, لیکن اب مشکل مسائل آتے ہیں, اب تو اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے. دیکھیے, ہر انسان سے دو چیزیں متعلق ہوتی ہیں. ایک تو اس انسان کی اپنی فطرت ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے کبھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. ارے بھائی, انسان کی فطرت یہ تھی کہ پہلے بھی اسے بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, ضرورتیں اپنے جسم کی اس کو محسوس ہوتی تھی. کیا آج انسانی زندگی سے ان باتوں کا مکمل خروج ہو چکا ہے؟ آج پیاس نہیں لگتی ہے, آج بھی پیاس لگتی ہے, آج بھی بھوک لگتی ہے, آج بھی خواہشات جنم لیتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ایک چیز تو انسانی زندگی سے جو جڑی ہوئی ہے اس کی فطرت ہے, اور دوسری چیز وسائل ہیں, اسباب ہیں جو اس دنیا کے اندر انسانی زندگی کے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں. پہلے یہ انسان پیدل چلتا تھا, بیل گاڑیوں پر چلتا تھا, گھوڑے گدھے کی سواری کرتا تھا, ہاتھی خچر کو استعمال کرتا تھا. آج بھی انسان چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ بس چلنے کے وسائل اسباب بدل چکے ہیں. اب وہ سائیکل سے چلتا ہے, موٹر سائیکل سے چلتا ہے, کار سے چلتا ہے, بس سے چلتا ہے, ریل سے چلتا ہے, بلکہ ہواؤں کے دوش پر جہاز میں سفر کرتا ہے اور سمندروں کی تہ میں وہ غواصی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تہ کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو وہ نکال رہا ہے.
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اسباب کی تبدیلی ہے، فطرت کی تبدیلی نہیں ہے۔ فطرت تو یہی ہے کہ انسان کو پہنچنا ہے اپنی منزل پر تو اسے چلنا پڑے گا۔ پہلے اسباب دوسرے تھے، اب اسباب بدل گئے۔ پہلے مدافعت کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے آلات کچھ اور تھے، لڑائی کے اسباب کچھ اور تھے، تیر و تفنگ تھے، تلوار۔ اب معاملہ بدل گیا، اب تو ایٹم بم ہے، میزائل ہے، طرح طرح کے ایجادات نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انتقام اور مدافعت کے جذبات کی تسکین کے لیے نئے نئے وجود میں آ گئے۔ کیا پہلے جذبات کی تسکین نہیں کرتا تھا آدمی گھونسا مار کر کے؟ پہلے بھی جذبہ انتقام پر آدمی گھونسا مارتا تھا، مدافعت کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ اسباب بدل رہے لیکن جذبات نہیں بدل رہے ہیں، فطرتیں کبھی نہیں بدلتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام نے اسباب اور وسائل کی طرف کبھی نظر نہیں کی۔ وہ انسان کے فطری تقاضوں کو، اس کی خواہشات کو اور اس کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر برپا ہوا ہے۔ کہیں تم بے قابو نہ ہو جاؤ، تمہارے پاس طاقت ہے، توانائی ہے، تو اس طاقت اور توانائی کا استعمال ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس طاقت کا استعمال کسی کمزور کے اوپر مظالم ڈالنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کسی مجبور کی، کسی بے بس کی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمہارے پاس طاقت ہے تو داد رسی کرو۔ کوئی اس کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، تم اس کا جا کر کے ہاتھ پکڑ لو۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے طاقت دے دی تو متکبرانہ انداز میں سینہ پھلا کر کے ڈینگے مارتے ہوئے خالی چلنا شروع کر دو اور ہر زیر دست کو، ہر زبردست ستانا شروع کر دے۔ مذہب اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنی طاقت کو، اپنے بل کو استعمال کرو مظالم کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کو ڈھانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح اللہ نے دولت دی، مال و متا دیا ہے، تو کیا کرنے کے لیے مال و متا؟ یہ امانت ہے، اس امانت کا صحیح استعمال کرو۔ مذہب اسلام یہ کہتا ہے اپنی دولت پر اتراؤ مت۔ قارون کی طرح سے یہ کہنا مت شروع کر دو کہ اللہ نے یہ تو میرے علم سے، میری دانائی سے، میرے ہنر سے، میرے پیشے سے مجھ کو یہ دولت ملی ہوئی ہے، غریبوں کو میں کیوں دوں؟ میرے دوستو، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ خود اپنے آپ پر خرچ کیجیے، پوری فراوانی کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیجیے۔ لیکن اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے سامنے کوئی یتیم آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے، کوئی مظلوم آ جائے، کوئی فریاد آپ کے سامنے رکھ دے، تو آپ کی یہ دولت میرے دوستو غریبوں کے گھروں میں چراغ روشن کرنے کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے۔ صرف فخر اور مباحات کے لیے نہیں، صرف اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں کہ شادی بیاہ کا موقع آیا تو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ سے ہم کھانا کھلائیں گے اور اپنے ہونے والے داماد کو ہم جہیز میں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اپنی بچی کو گہنوں سے لاد کر کے ہم سسرال میں بھیجیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت نہیں دی ہے، بلکہ یہ دولت دی ہے، اس کا صحیح مصرف تلاش کرو۔ خود تمہاری ذات بھی اس کا مصرف ہے، تمہارے بال بچے بھی اس کا مصرف ہیں۔ تم اچھے سے اچھا گھر بناؤ، یہ تم کو حق ہے۔ اچھے سے اچھی گاڑی استعمال کرو، تم کو حق ہے۔ اچھے سے اچھے پکوان پکوا کر کے کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، سب کا حق ملا ہوا ہے۔ لیکن بڑائی اور تکبر کا اظہار کرنے کے لیے، نمائش کے لیے اس دولت کا استعمال قطعاً نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے اقتدار دیا،
اللہ نے کسی منصب اور کرسی کے اوپر آپ کو بٹھا دیا تو انسانیت کی اور سماج کی فلاح اور بہبود کا کام کرنے کے لیے تم کو یہ کرسی اللہ نے دی ہے. یہاں بیٹھ کر کے غلط فیصلے مت کرو، اپنوں اور پرایوں کا فرق مت کرو کہ اپنا ہوگا تو اس کے حق میں فیصلہ ہے، پرایا ہوگا تو اس کے خلاف ہمارا فیصلہ جائے گا. ہم تو اس وقت طاقت میں ہیں، منصب پر ہیں، حکومت میں ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام انہی خواہشات کو، انہی جذبات کو صحیح رخ کے اوپر ڈالنے کے لیے تعلیم دیتا ہے. وسائل بدل جائیں، بدلتے رہیں، اسباب بدل جائیں، بدلتے رہیں، دنیا کے اندر انقلابات آتے رہیں، آتے ہیں اور آتے رہیں گے، آنے دیجیے. اسلام ہمارے جذبات کی، ہماری فطرت کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صحیح رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے. بلا وجہ مذہب اسلام کے خلاف میرے دوستوں پروپیگنڈے ہوتے، ذرائع ابلاغ، میڈیا، سوشل، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا کا کیا کام ہونا چاہیے کہ سچی خبروں کو نشر کیا جائے، حقیقتوں کو اجاگر کیا جائے، سچائی کی مدد کی جائے، سچ بات کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نشر کیا جائے، پھیلایا جائے. لیکن آج میڈیا کا استعمال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غلط پروپیگنڈوں کے لیے، یہاں تک کہ سچائیوں کو دبانے کے لیے، خبروں کو چھپانے کے لیے خبریں چھاپی جاتی ہیں. یہ صورتحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بن جاتی ہے. مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سب انسانیت کے لیے مہلک ہیں، تباہ کن ہیں. ان خطرات سے انسانیت جب تک دوچار رہے گی، دنیا کے اندر چین، سکون، امن اور آشتی کا خواب دیکھنا یہ محض خواب رہے گا، کبھی بھی یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری سیرت اور پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پورے عدل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. عدل کیا ہے؟ عدل کے معنی ہم اردو ترجمہ انصاف کرنا سیکھ لیتے ہیں. عدل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کے ماحول کو دیکھ کر کے خوبصورت برتاؤ کیا جائے، اس کے ذمے وہی کام لگائے جائیں جس کام کی اس کے اندر اہلیت ہو. جس کام کو وہ جانتا ہی نہیں ہے وہ کام اگر اس کے حوالے کر دیا جائے گا وہ کام نہیں کرے گا، کام کو چوپٹ کر دے گا، خراب کر کے رکھ دے گا. مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، آپ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں دے دیجئے تو پھر اپنی بھی جان خطرے میں، اپنے ساتھ چلنے والوں کی جان بھی خطرے میں، اور روڈ پر چڑھنے والے جو بھی سامنے آئیں گے وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے کہ نہیں پڑ جائیں گے. تو ہر آدمی کو اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کے حساب سے کام دینے کا نام عدل ہے. چنانچہ مذہب اسلام نے کاموں کے اندر تقسیم کر رکھی ہے. جو امور میرے دوستو باہر کی زندگی سے متعلق ہیں، امن و امان کا قیام ہے، مدافعت کرنی ہے، اس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کو نہیں، مردوں کو باہر آنا چاہیے. امور خانہ داری ہے، کھانا پکانا ہے، کھانا کھلانا ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، انہیں دیکھ بھال ان کی کرنی ہے. اس امور خانہ داری کے اندر عورتوں کو استعمال کیا جائے، اعتدال کے ساتھ کام کیا جائے، افراط اور تفریط کا شکار ہرگز نہ ہوا جائے. میرے دوستو آپ دیکھیں گے حقوق نسواں کا نعرہ لگانے والی بعض طاقتوں نے، بعض لوگوں نے اتنا آگے بڑھایا کہ مردوں کے شانہ بشانہ بیچاریوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا، اور وہ ذمہ داری جو مردوں کے کاندھے پر تھی امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داری بھی عورتوں کے کندھوں کے اوپر ڈال دی.
مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کی ساخت الگ ہے، پرداخت الگ ہے، توانائی الگ ہے، صلاحیت الگ ہے، طاقت الگ ہے۔ طاقت اور صلاحیت دیکھ کر کے اس کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کیا جائے، اسی کا نام عدل ہے۔ نہ افراد کی جائے کہ مردوں کے شانہ بشانہ، اور نہ اس طرح سے اس کو گرا دیا جائے کہ انسان کی آخری صد میں بھی وہ کھڑے ہونے کے لائق نہ رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے نماز کی صفیں بناؤ، اگر عورتیں بھی تمہارے ساتھ ہیں تو وہ بھی تمہارے ساتھ پچھلی صفوں کے اندر باپردہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جہاں جس کا مقام ہے میرے دوستو، مذہب اسلام وہ مقام اس کو عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا نظام ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ضابطہ ہے۔ اسی ضابطے کے اوپر اگر یہ انسانیت میرے دوستو چلے گی تو دنیا کے اندر امن ہوگا، دنیا کے اندر صلح جوئی ہوگی، دنیا کے اندر آشتی ہوگی، اور دنیا کے اندر اخوت بھائی چارے کا میرے دوستو ایک ماحول نظر آئے گا۔ لیکن جب ہر انسان یا انسانیت کا ایک طبقہ اپنی مرضی پوری انسانیت کے اوپر تھوپنا چاہے گا تو ظاہر سی بات ہے فطرت انسانی کے تقاضوں کا ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ کی صورت میں پوری دنیا انارکی بے چینی کا شکار ہو کر کے رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں مذہب اسلام کا پیروکار بنایا ہے۔ ہم دم بھرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات پر ہم چلنے والے ہیں، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ آپ کی اپنے ہر کام کے اندر سنت کو، سیرت کو تلاش کریں، اور گھر کے ماحول سے لے کر کے باہر کے ماحول تک کو میرے دوستو مذہب اسلام کے دائرے میں اگر ہم سجانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پورا سماج خوبصورت نظر آئے گا۔ سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کو مضبوطی کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پکڑو، بغیر نماز کے زندگی بالکل ناقص ہے، ادھوری ہے۔ نماز ہی کفر اور ایمان کے درمیان فاصل ہے، فرق پیدا کرنے والی ہے۔ نماز سے ہم بیزار ہیں، اور زندگی کے تمام مسائل کے اندر ہمیں کیا آگاہی ہوگی؟ ہم نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ نماز جب زندگی کے اندر مضبوطی کے ساتھ آئے گی تو خشیت ہوگی، خوف ہوگا، پرہیزگاری آئے گی، تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہی ساری چیزیں میرے دوستو ہمارے زندگی کے دوسرے اعمال کے اندر ابھر کر کے آئیں گی اور کہیں گی کہ زندگی کے تمام میدانوں میں اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کی بہترین اور خوبصورت انداز میں نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو عبادات، معاملات، معاشرت، ہر کام کے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا